اس کے لیے کوشش کروں، دعا کروں، نہ ملے تو پھر میں خوش ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ میرا ارادہ رہ گیا میرے خالق کا ارادہ ہوتا ہے جو خدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں میری کیفیت یہ ہے کہ اگر میں کوئی چاہت کروں وہ پوری ہو جائے تو شکر اس لیے ادا کرتا ہوں میری چاہت اللہ کی چاہت کے موافق، اور اگر کوئی خواہش کروں اور پوری نہ ہو تو میں خوشی مناتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی تیری چاہت پوری نہیں ہوئی، خدا کی پوری ہوئی ہے، اور حکمت بھی یہی ہے کہ خدا کی پوری ہو، اور بھلائی بھی اسی میں ہے کہ بندے کی خواہش پوری نہ ہو، خدا کا ارادہ کمال کرو۔ آئیے ہم سوچیں، دیکھیں، خیال کریں، اپنے احوال کو دیکھیں۔ ہم میں سے بھی کوئی ایسا شخص ہے جس نے کبھی خواہش کی ہو، کوئی بڑی تمنا کی ہو، چاہے وہ ضرورت کی کیوں نہ ہو؟ مثلا ہر شخص کو اپنی مکان کی چھت یہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے اللہ میں کرائے پر عمر گزار رہا ہوں، چھوٹی سی جگہ مل جائے، سر چھپانے کے لیے اپنی چھت مل جائے اور اسے نہ مل پائے تو اس پر کبھی خوش ہوئے ہیں کہ میری چاہت تو پوری نہیں ہوئی اور اللہ کی چاہت تو پوری ہے، اور مجھے اس پر خوش ہونا چاہیے کہ جو خدا کرتا ہے وہی ہوتا ہے، اور مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ راضی پر رضا رہنے کا اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، اس کا تو ترس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آرزویں اور تمنا اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ تمناؤں کے نئے سے نئے جہان آباد ہو رہے ہیں۔ خواہشات تو کبھی نہیں ختم ہوتی، خواہشات اگر کہیں کامل پوری ہوگی تو وہ جنت ہے، دنیا میں نہیں پوری ہوگی، اور دنیا ایسی ہے بھی نہیں کہ کسی کی خواہشات اس میں پوری ہو، اور دماغ کا پیٹ تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتی۔ بندہ کہتا ہے مجھے ایک ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے، بن جائے، کہتا ہے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے، بن جائے، پھر کہتا ہے ہر کوئی میرے اشارے پر چلے، کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی ایجیٹیشن نہ ہو، کوئی مخالفت نہ ہو، میرے خلاف کوئی شخص بات بھی نہ کرے، آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، میرے سامنے کوئی کلام نہ کرے۔ ارے نمرود اور فرعون ایسے بھی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی تو اس پر خوش نہیں تھے۔ فقال انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا اے لوگوں اگر تمہارا کوئی اور بھی خدا ہے تو یاد رکھو بڑا خدا میں ہوں، وہ چھوٹا خدا ہوگا۔ کہتا اگر تو کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، اور اگر تم کہتے ہو ہے تو انا ربکم الاعلی، تو رب اعلی میں ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے وہ کہتا تھا وہ رب ادنا ہے، اعلیٰ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے اسے ایسا پکڑا، ایسا مواخذہ کیا کہ پہلوں اور بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ پھر کہہ رہا تھا میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں تو رب ہے۔ کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب مانتا ہے، پہلے نہیں مانتا تھا، بڑا فسادی تھا۔ تو رب نے کہا اچھا لوگوں کو قیامت تک میں سبق دے دیتا ہوں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرمایا تیرے بدن کو، جسم کو، ڈیڈ باڈی کو ہم ایسے بچا کے رکھیں گے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ وہ جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، مٹی میں دفن کرو تو مٹی باہر پھینکتے، سمندر میں ڈالو تو سمندر کی لہریں باہر پھینکتے، کوئی اسے قبول نہ کرے، اس کی یہ کیفیت ہے۔ گرامی قدر رب اعلیٰ ہے، اور اس کو اعلیٰ ماننے کا معنی یہ بھی تو ہے کہ بندہ پھر اعلیٰ کے فیصلے پر راضی رہے۔ ہم نے بہت ساری پریشانیاں اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں، خود ساختہ ہے کہ ایک چیز ہمارے مقدر میں نہیں، اس کی بار بار خواہش، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے تڑپ، جدوجہد، اس میں دن رات لگے ہیں۔ جو چیزیں مقدورات میں ہیں ان میں سے کسی کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو گرامی قدر اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تو معنی یہ ہے اے لوگوں ہم تمہیں شر و خیر کے فتنے میں آزماتے ہیں، کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے، یہاں آزمایا جاتا ہے
کیسے آزمایا جاتا ہے؟ اللہ نے کہا شر سے بھی آزماتے ہیں، بیماری سے، تکلیف سے، مصیبت سے، آفت سے، ناگہانی موت سے، ثمرات اور مال اموال کے نقصان سے، دشمن کے خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، تڑپ سے آزماتے ہیں۔ والخیر، اور خیر سے بھی آزماتے ہیں۔ خیر کیا ہے؟ اچھائی مل گئی، مال مل گیا، دولت مل گئی، اولاد مل گیا، مکان مل گیا، یہ بھی تو تمہاری آزمائش ہے۔ اور یاد رکھیے غربت بھی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ آزمائش سے محفوظ رکھے، آسانیاں پیدا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، فرمایا غربت خطرہ ہے بندے کو کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ تو عمارت بھی تو بڑی آزمائش ہے کہ عمارت میں فرعون و نمرود نے اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا۔ ارے کوئی غریب تو ایسا نہیں ہوا جس نے کہا ہو میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اگر کسی نے کہا میں تمہارا بڑا رب ہوں تو وہی تھا جس پر مال و دولت کے، قوت و طاقت کے نشے تھے، اور اس میں بدمست تھا، اور بدمستی اتنی غالب آ گئی کہ اس نے حقیقت حال کو ہی چھوڑ دیا، اور جو دے رہا تھا اس کا انکار کر کے کہنے لگا میں دیتا ہوں۔ کہتا آنا احیی و امید۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں۔ تو گرام کے قدر یہ سب آزمائش ہیں۔ یاد رکھیے آزمائش آزمائش ہی ہوتی ہے، امتحان امتحان ہی ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری رکھنی چاہیے۔ چاہے وہ غربت میں کسی کا امتحان ہو یا مالداری کا امتحان ہو، چاہے کسی کا امتحان بیماری کی وجہ سے ہو یا کسی کا امتحان صحت کی وجہ سے ہو، چاہے کوئی لاچاری کے امتحان میں ہو، چاہے مال و دولت کے انبار اور قوت و طاقت کے امتحان میں ہو، امتحان امتحان ہی ہوتا ہے، اسے امتحان سمجھنا چاہیے۔ ہم دنیا کو ہی عیش و عشرت سمجھتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم حقیقت حال سے ہٹ گئے۔ ہم نے سمجھا یہاں موج اڑا لو، یہاں فائدے اٹھا لو، یہاں سب کو جمع کر لو۔ یہ دنیا دارالجزا نہیں، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ بندے کو اس کے عمل کا نتیجہ وہ تو آخرت میں ملنا ہے۔ دنیا آخرت کے لیے مزرعہ ہے، یہ کھیتی ہے، جہاں بیج لگانے کی ضرورت ہے، ہل چلانے کی ضرورت ہے، پانی دینے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ پھل جو ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے، لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہتے ہیں پھل ابھی مل جائے، اور رہ گئی بات کہ ہل چلانا، محنت کرنا، پانی دینا وہ بس خود بخود ہی ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ اور ان چیزوں نے ہمیں سب پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہر گھر میں لڑائی، ہر شخص کے دوسرے کے خون کا پیاسا، ہر شخص لوٹ مار میں مبتلا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے بس دنیا بنا لو تو سب کچھ بہتر ہو گیا۔ جانو یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا تو مٹ جانے والا سلسلہ ہے، باقی چیز تو آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ایک کلمات تعصب سے فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا افسوس بلکہ تم نے دنیاوی زندگی کو اثر انداز جانا، مؤثر جانا، اصل جانا، بہتر جانا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی ہے، دنیا ادنا ہے اور فانی ہے۔ اے لوگوں افسوس ہے تم پر، تم نے خیر کو چھوڑا اور ادنا کی پر راضی ہو گئے، باقی کو چھوڑا اور فانی پر راضی ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، فرمایا بے شک یہ بات کوئی نئی نہیں، جو بات اہم ہو اسے بار بار کہا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ پہلے صحائف میں بھی ہم نے کہا صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں بھی ہم نے کہا کہ لوگوں آخرت بہتر ہے، آخرت باقی ہے، دنیا تو ادنا ہے، دنیا تو فانی ہے، یہ تو گزر ہی جائے گی، جیسے بھی ہوا گزر جائے گی۔ تم حرام نہ لو، رشوت نہ لو، سود نہ لو، یہ حلال کی برکت سے بھی گزر جائے گی، اور تمہارے دل کو بھی اطمینان رہے گا، اولاد کی پرورش بھی بہتر ہوگی، تمہیں وہ سکون دنیا میں بھی مل جائے گا جس کے حصول کے لیے تم تہوّع کرتے رہے۔ لیکن اگر حرام کماتے رہے، رشوت لیتے رہے، سود حاصل کرتے رہے تو دنیا میں بھی خسارہ ہے۔ اولاد جو ہی ہوش سنبھالے گی، آنکھ سے آنکھ ملا کے کہے گی ابا تو نے ہمارے لیے کیا کیا،
جاؤ اب ہم تمہیں اپنے گھر میں بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے، اپنے دل پر وارد کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، وہ ہم چاہے جو بھی کریں وہ ہم سے کہیں بھی دور نہیں ہے۔ بلکہ صوفیہ تو اس مشرب پر بھی ہے کہ دو صوفی آپس میں بحث کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے۔ چونکہ درس تصوف ہے اس لیے اس مثال کو بھی اس درس کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ ایک کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، دوسرا کہنے لگا مسبب الاسباب ہے۔ قادر مطلق کا یہ معنی ہے ہم کچھ بھی نہ کریں ہماری ضرورت وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ مسبب الاسباب کا مطلب ہے کہ ہم کوشش کریں، اسباب پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ دونوں اپنے اپنے دلائل دینے لگے۔ جو کہتا تھا اللہ قادر مطلق ہے وہ کہنے لگا بتاؤ تو صحیح، بند پتھر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے بلا وہ کون سی بات دور کرتا ہے، اللہ اس کو وہاں بھی رزق دیتا ہے، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ دوسرے نے کہا دیکھو ہم انسان ہیں، انسان کے ذمہ سعی اور کوشش لازم ہے، ہم اس کوشش کو کریں کیونکہ ہم جانور نہیں، بے عقل نہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لہذا یہ ہم پر واضح میں ہم اس کو کرتے جاتے ہیں۔ بات بڑھتی گئی، قاضی کے پاس بطور فیصلہ یہ معاملہ چلا گیا اور دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے۔ دلائل اتنے مضبوط تھے کہ کسی کا بھی انکار نہیں کیا جاتا۔ قاضی نے فیصلہ کیا، کسی نے کہا یہ جھگڑے ختم ہونے والے نہیں، ایسا کرو کہ ان درویشوں نے اس بات سے لوگوں کو الجھا رکھا ہے، ان کو قید خانے میں ڈال دو۔ ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ واپس میں گفتگو کرتے رہے کہ ایسے ہے ایسے ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، اور وہ طے کیا کہ انہیں کھانا بھی نہیں دینا۔ جب تیسرا دن آیا نا، بھوک نے زیادہ کر پایا تو جو کہہ رہا تھا اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ کہنے لگا کیا تو کہتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے، کہاں ہے کھانا بتاؤ؟ وہ کہنے لگا تو مسبب الاسباب مانتا ہے تو تیرا بھی نہیں آیا، تو اپنا انتظام کر میرا بھی ہو جائے۔ اب چونکہ طبی طور پر جہان تو ایک طرفہ تھا نا، ایک مسئلے پر اختلاف تھا، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے تھے۔ ایسا ہوا کہ جو مسبب الاسباب کے بات پر اٹکا ہوا تھا وہ ایک طرف ہوا، اور وہاں سے ایک ونڈو تھی جہاں سے باہر سے لوگ گزر رہے تھے۔ ایک شخص کھانا لے کے جا رہا تھا، اس نے آواز دی او بھائی ہم 2 دن سے بھوکے ہیں، کھانا ہمیں دو۔ اس نے وہاں سے کھانا انہیں پکڑا لیا۔ اب کھانا لیا، کہتا پہلے کھانا کھا لیں پھر بات کرتے ہیں۔ بیٹھ گیا، کہنے لگا لو کھانا کھاؤ، دونوں مل کے کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا دیکھا میں کہتا تھا نا اللہ مسبب الاسباب ہے تو وہ سبب پیدا ہوا نا۔ کہتا ہے تو بھی ٹھیک کہتا ہے، میں بھی ٹھیک کہتا ہوں، مجھے تو بیٹھے بٹھائے ملا ہے۔ بات یہ ہے کہ بندہ اپنے نظریات کو جتنا صاف اور پاک کر دے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، وہ مجھے جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی گرامی قدر۔ لیکن ہماری کیفیت ایسی نہیں ہے کہ عملی طور پر ہمیں اس بات پر یقین ہو، تیقن ہو، مضبوطی ہو، ضبط ہو، اپنے آپ کو لالچ سے پیچھے رکھیں، ایسی کیفیت نہیں ہے۔ اس کیفیت کو اپنانا ہے اور راضی بر رضا رہنا ہے۔ میرے خالق کو یہ منظور ہے تو میں بندہ ہوں، جب خدا اس پر راضی تو میں بھی اسی پر راضی۔ سبحان اللہ۔ تو گرامی قدر کسی کا نقد جگر چلا جائے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔